جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا، پاکستان کے اندر بھی اجلاس ہوا، ان کے نمائندگی ہوئی یہاں پہ، اور اس اجلاس کے اندر کن کن ممالک نے شرکت کی، کون سے ملک جو ہیں وہ بادل نخواستہ شریک ہوئے، نیا لائن اپ کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ آج ہم کریں گے بات۔ اور یہ صاحب آپ نے کالم بھی لکھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ روس کچھ تذبذب کا شکار ہے اور جو ایران اور جو باقی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ کیا ہے کیا آج سے 3 سال پہلے جب انڈو پیسفک اسٹریٹجی آئی تھی تو امریکہ میں نیٹو نے اور پینٹاگون نے یہ 2 لفظ استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشیا از اے نیو میلیگننٹ کہتے ہیں کینسر کی گٹھلی کو جو پھیل جاتی ہے، کہ رشیا ایک نیا کینسر بنتا جا رہا ہے یورپ کے لیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنا از اے ریگریسو فورس، یہ چائنا دنیا کو پیچھے لے جا رہی ہے، لوگ جمہوریت سے خائف ہو کے اور ادھر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نیٹو کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ روس کے ساتھ مقابلہ کریں اور چین کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، تو نیٹو کو انہوں نے روس کے لیے تیار کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ، حالانکہ ان کا الائی بن چکا ہوا تھا کویت کے اندر، لیکن امریکہ وہاں نہیں گیا۔ ٹھیک، وہاں افغانستان میں طالبان بھی نہیں گیا۔ اچھا جی، سہیل شاہین صاحب ہیں اقوام متحدہ میں جو طالبان کے نامزد نمائندے ہیں، مستقل مندوب ہیں، ابھی وہاں پہ انہوں نے جوائن تو نہیں کیا لیکن نامزد ہو چکے ہیں۔ یہ تمام تر جو کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں افغان حکومت نے، طالبان کی نئی حکومت نے کیا پایا ہے اور کتنی اچیومنٹس ہوئی ہیں، اور جو توقعات لے کے پاکستان میں جو متقی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، عبوری وزیر خارجہ، وہ آئے، انہوں نے کیا مذاکرات ہوئے اور کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سہیل صاحب بتائیے گا ذرا، جو کانفرنسز ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے، کیا آپ کو کیا توقعات ہیں کہ اس سے آپ کو کیا ملا؟ کیونکہ افغانستان بھارت تو نہیں گیا، بھارت میں تو علیحدہ کانفرنس تھی، لیکن آپ کو اطلاعات تو ہوں گی، اور پاکستان کے بارے میں ذرا سا بتا دیجیے گا۔ جی آپ کی آواز میں واضح نہیں سنا، کلیئر نہیں سنا، لیکن جو بھی میں سمجھ گیا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جی جی، تو وہ انڈیا میں جو کانفرنس ہو گیا تھا، اگر وہ افغانستان میں پیس کو اور اسٹیبلٹی کو کنٹریبیوٹ کرے، اچھا میرا آواز کا کچھ مسئلہ ہے، دوبارہ رابطہ کریں سہیل شاہین صاحب سے اور پھر دوبارہ ہم آتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہمیں کہ جی جو وہاں بھارت میں کانفرنس ہوئی اس کے اندر یہ اعادہ کیا گیا کہ افغانستان کے اندر جو سٹیبلٹی ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ نہیں، افغانستان میں جو انڈیا میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں سارا ایجنڈا جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر تھا کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں۔ پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ اور اکانومی کے حوالے سے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور دونوں ایک قسم سہیل جی صاحب آج ہم یہ پوچھیں کہ پاکستان میں ایک ایشو چل رہا تھا کہ انڈیا کی گندم جو ہے وہ وہاں چیز ہے، لیکن حالانکہ انڈیا خود جو ہے کم از کم 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے باہر سے منگواتا ہے۔ اچھا، تو انڈیا کے پاس تو وافر گندم ہی نہیں ہے، تو باہر سے خرید کے دے گا، تو وہ خرید کے بھی گندم تو پاکستان بھی دے سکتا ہے ان کو، اور وہ ان کو دینی چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ایشو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ نے جو ٹرائیکا بنایا ہے، آج دیکھیں چائنا کا جو صدر ہے اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ بن رہی ہے، مجھے بالکل 1970 کا پاکستان یاد آ رہا ہے۔ اچھا، کہ 70 میں یحییٰ خان جہاں پر ہوتا تھا تو ہینری کسنجر یہاں پر آیا تھا، تو ہینری کسنجر کو آپ ایک پاکستانی طیارے کے اندر بٹھا کے خاموشی سے چین لے گئے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کو اتنا امریکہ کو اپنا مفاد عزیز تھا کہ ان بیٹوین آپ کا 70 کا دسمبر کا کرائسس آ گیا، تو فروری کو صدر نکسن کی اور معززوں کی ملاقات ڈیو تھی، تو انہوں نے کوئی بگاڑ پیش نہیں کیا انہوں نے وہاں پر۔ تو یہ ایک صورتحال بھی ہے۔ جی سہیل شاہین صاحب نے دوبارہ سہیل شاہین صاحب آپ بتا رہے تھے بھارت کے بارے میں کہ جو وہ کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر تو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے، جبکہ پاکستان والی کانفرنس میں جہاں ترقیاتی پروگراموں کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کانفرنس ہو وہ افغانستان میں امن کے لیے ہو، افغانستان میں آپ جان سکتے ہیں بوریا صاحب کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے اور اب نیا دور ہے۔ نیا دور میں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اکانومک ایکٹیویٹی ہو،
ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، ریجنل کنٹریز کے ساتھ ایک مرتبط ہو سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے ذریعے، اور ادھر انفراسٹرکچر کے لیے کام ہو، اور جو وہ کام ہو جو سارے ہم افغان عوام کے لیے بھی اور نیبرنگ کنٹریز جو عوام ہے اس کے لیے بھی مفید ہو، تو اس میں ہم کوآپریٹ کریں۔ اسی طرح ہم افغانستان کی اسٹیبلٹی میں، پیس میں بھی وہ امداد دے۔ اگر ایسے کنفرنس ہو تو یہ بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور دوسرے ممالک کے لیے بھی بہتر ہے۔ اچھا، اگر اس کا انٹینشن یہ ہو کہ افغانستان میں مسائل کو اور بڑھا دے اور افغانستان کے عوام کی وہ جو سفرنگ ہے اس کو اور بڑھا دے، تو ظاہر ہے اس کو افغان عوام اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بھارت میں افغان حکومت شریک نہیں ہوئی اور امریکہ بھی شریک نہیں ہوا، حالانکہ امریکہ بھارت کا بہت بڑا پارٹنر ہے، آپ یہاں پر شریک ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائیکا پلس بنا ہے، یہ جو جس میں امریکہ بھی اور روس بھی اور پاکستان بھی اور چین بھی شامل ہے، یہ کانفرنس آگے بڑھے گی جو کہ افغانستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے؟ ٹرائیکا پلس میں کچھ اچھے پوائنٹ میں تھے جو لیکن اس میں ایسا پوائنٹ ہے اس میں ہم ایگری نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے۔ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پہ آپ ایگری نہیں کر رہے سہیل شاہین صاحب؟ یہ بتائیے گا ذرا ہمیں، کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آپ کے تحفظات ہیں؟ ہمارے تحفظات ہے جی کہ ہم انکلوسیوٹی پر تو بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ جو سلیکٹیوٹی کے بارے میں ہر ریزولوشن میں اس کو وہ انکریج کرتے ہیں، وہ اس میں داخل کرتے، شامل کرتے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سارے ایتھنیسٹیز افغانستان کے جو ٹیلنٹڈ ہو، کوالیفائی ہو، وہ حق رکھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت میں شامل ہو، لیکن وہ سلیکٹڈ پرسن جو سلیکٹیو پرسنز ہیں وہ کون سے ہیں جن کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے حکومت میں تو پھر ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے؟ وہ کون سی ایسی پرسنالٹیز ہیں، بتانا پسند کریں گے آپ؟ جی وہ اس کے لیے وہ جو پچھلے حکومت کے جو رولرز تھے اس کے کچھ ویل نون، تو وہ چاہتے کہ وہ ہو، وہ اس کے ساتھ بہت سے نزدیک رابطے ہیں، تو اس کی بنا پر ہو، تو اس لیے وہ سلیکٹیوٹی میں ہم افغان عوام بلیو نہیں کرتے، لیکن انکلوسیوٹی میں بلیو کرتے ہیں۔ وہ ضروری ہے کہ سارے افغانستان کے اقوام سے، ایتھنیسٹی سے افغانستان میں جیسا جہاد میں تھے ایسا حکومت میں بھی شامل ہو۔ اچھی بات ہے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ افغانستان میں شامل ہو، وہ ایک ضرورت ہے، تو بس یہ اختلاف ہے۔ اچھا دو اور اہم نکات ہیں سہیل شاہین صاحب جو کہ 9واں اور 10واں ہے کہ امداد کی فراہمی کے لیے خواتین سمیت ہر ایک کی معاونت کریں اور عورتوں اور لڑکیوں کو معاشرے کے تمام پہلوؤں میں شرکت کے مساوی مواقع فراہم کریں۔ اس پر آپ کی طرف سے تو کوئی تبصرہ نہیں آتا، لیکن مغرب کا پریس جو ہے ہمیشہ اسی طرح کی بات کرتا ہے، بلکہ چین نے تو بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی عورتوں کا نام لے کے کسی مسلم ملک پر حملہ کرنے کا ایک جواز ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے چین کی کہ یہ عورتوں کا نام لے کے، آپ کے ان دونوں پوائنٹس کے بارے میں کیا کوئی تحفظات ہیں عورتوں کے بارے میں؟ اوریا صاحب اس کے بارے میں تو ہماری پالیسی واضح ہے کہ ہم نے کئی کانفرنسوں میں کہا اور میڈیا میں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ خواتین اس کا حق ہے تعلیم کا اور اس کا کام کا۔ They have right to have access to education in work. یہ پالیسی پابرجا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں افغانستان کے کئی صوبوں میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک دم آئے وہ ابانڈن کیا تھا، سب کچھ ایسا پروگرام نہیں تھا، تو امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو بھی باقی ہے اس میں بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گے، اس میں مثلا پالیسی بھی ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی گفتگو سے سہیل صاحب جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر جو مطالبہ بار بار آپ سے کیا جا رہا ہے کہ باقی گروپوں کو شامل کریں، جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر دنیا آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی، جب تسلیم نہیں کرے گی تو آپ کی معاشی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی،
تو کیا یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے؟ جناب اگر یہ ڈیمانڈ کیا جائے پاکستان سے یا دوسری ممالک سے کیا جائے کہ آپ یہ سلیکٹڈ پرسن کو آپ اس میں شامل کر دیں تو کوئی بھی وہ مداخلت سمجھیں گے اور شاید قبول نہ کرے. ایک آزاد ملک انہوں نے جو 20 سال سے اب قربانیاں دی آزادی حاصل کی ہے, لیکن جو بھی ہے انکلوسیوٹی کے بارے میں کہ ہم سارے اقوام سے حکومت میں شامل ہو, ٹیلنٹ ان پیپل, یہ تو اچھی بات ہے, یہ ہماری پالیسی بھی ہے, یہی ہم چاہتے ہیں, تو اس میں مشکل نہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افغان حکومت کے ٹیلنٹڈ اور اچھے اور معتدل لوگ ہر ایتھنیسٹی کے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں حکومت میں, مستقبل میں ایسا امکان ہے؟ بالکل بالکل جی, اس مشکل نہیں ہے, ابھی بھی ہے, لیکن اس کو اور بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. جیسے گلبدین حکمت یار صاحب کے پاس لوگ ہوں گے یا اشرف غنی کی ٹیم میں کچھ اچھے ٹیکنوکریٹس لوگ ہوں گے, وہ تو شامل کر سکتے ہیں. حامد کرزئی صاحب کے ساتھ اچھے لوگ ہوں گے, کئی لوگوں کو شمولیت کا امکان ہے جو حکومت میں شامل نہیں رہے, جو شامل نہیں رہے یا اگر رہے بھی ہیں لیکن وہ اچھے لوگ ہیں جو افغانستان کی خدمت کر سکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے. جی جناب, میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ ابھی افغانستان کے جو امپلائیز تھے, گورنمنٹ امپلائیز اور آپ تقریباً 5 لاکھ کے برابر لگ بھگ ہے, اس میں اگر میں بتاؤں 1000 بھی اسلامی امارت کے لوگ نہیں ہے جو ابھی تک وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں, اس کے 499,000 تو وہی لوگ ہیں جو سارے گورنمنٹ آفیسز میں وہی چلا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب, بڑی اہم گفتگو آپ نے کی اور مستقبل کا منظرنامہ بھی آپ کی گفتگو سے واضح ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا, کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ, کچھ نئی خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.